السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 اور جز یعنی پارہ 2 اور آیت 202 سے لے کر 203 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر میری ویڈیوز پر آپ نئے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور کومنٹ کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیں قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا، اولئک مد متصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے۔ حروف مدہ یہاں کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، تو یعنی الف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ اس میں طول، توسط اور قصر ہے۔ لہم نصیب، لہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ لہم نصیب اس طرح نہیں پڑھیں گے، لہم نصیب، لہم نصیب مما کسبوا، نصیب صاد کو پر پڑھیں گے اور یا ساکن سے پہلے صاد کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نصیب مما، اصل لفظ من ما ہے، من ما، ٹھیک ہے؟ میم کا میم میں ادغام ہو گیا تو یہاں مم ما ہو گیا، تو یہاں غنہ ہوگا، میم مشدد ہے غنہ ہوگا، پہلے میں بھی غنہ ہوتا اور دوسرے میں بھی غنہ ہے، لیکن قاعدہ کے حساب سے دونوں الگ الگ ہے۔ الف مدہ الف سے پہلے زبر ہے، کسبو واو مدہ ہے، کیوں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ واللہ سریع الحساب، واللہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے۔ سریع یا مدہ یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے اور را باریک پڑھی جائے گی، کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے۔ سریع الحساب، مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، اور دوسرا قاعدہ ہے کہ یہاں با پر قلقلہ ہوگا وقف کی صورت میں، جب ہم یہاں ٹھہریں گے تو اس پر جزم لے کر آئیں گے۔ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جب بن پر جزم ہو، چاہے رکنے کی صورت میں ہو یا ملانے کی صورت میں، تو وہ قلقلہ ہوگا۔
واذکروا اللہ فی ایام معدودات. واذکروا اللہ، ذال کو باریک پڑھیں گے. اذکروا اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اور را کے اوپر پیش ہے تو را پر بھی پڑھی جائے گی. فی ایام، فی الگ کلمہ ہے اور ایام الگ کلمہ ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے. فی ایام معدودات، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. معدو و مدہ ہے اور دات. وقف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین جو ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے، اور اس سے پہلے حروف مدہ ہے. حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہیں گے. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں. واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. فمن اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. فمن تعجل، فی یا مدہ، یو والین واو ساکن سے پہلے زبر ہے، میں یہاں یائلین ہے. فلا اثم، دونوں الگ الگ کلمے، فلا الگ کلمہ، اسم الگ کلمہ، تو مد منفصل ہوگا. اس میں توسط اور قصر ہے. علی، وقف کی صورت میں ہا کے نیچے جو زیر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں مد عارض لین وقفی ہوگا. مد لین عارض وقفی ہوگا. ٹھیک ہے. مد لین عارض وقفی ہوگا. قاعدہ وہی کہ حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد لین عارض وقفی کہیں گے. اس میں پہلے قصر ہے، اس کے بعد توسط، پھر طول. قصر بہتر ہے. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن اخفا حقیقی ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. تأخر، خا کو پور پڑھیں گے. کیوں؟ خا حروف مستعلیہ میں سے را پور پڑھی جائے گی، را کے اوپر زبر ہے. اور فلا اثم دونوں الگ الگ کلمے تو یہاں بھی مد منفصل ہوگا. اس میں پہلے توسط اور قصر ہے، یعنی ایک الف سے لے کر اس کو 2.5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. اثم صاف باریک پڑھی جائے گی. علی یا لین یا ساکن سے پہلے زبر ہے. لمن اتقى، لمن اتقى لفظ ہے جب ملانے کی صورت میں. ٹھیک ہے. وصل کی صورت میں یہ الف نہیں پڑھی جائے گی تو نون کی نیچے جو زیر ہے اس کو تا میں ملائیں گے. نتقى. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. واتقوا اللہ، قاف کو پر پڑھیں گے اور اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. واعلموا انکم، مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور قصر ہے. ان نون مشدد غنہ ہوگا. الی یائلین ہے. تحشرون واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اور را کے اوپر پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی. وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں. قاعدہ وہی کہ حروف مدہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. اس کے بعد ہم عارضی طور پر رک رہے ہیں تو اس کو مد عارض وقفی کہیں گے. چلیے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب.
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.